اللهم لك الحمد سرمدا على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أبدا أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آئے دن سوشل میڈیا پر یہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں خون خرابے کی تعلیم دی گئی ہے اور کافر کو مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس طرح کی بکواس وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا پر اسلام کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ چاہیں انٹرنیٹ پر اسلام کو پڑھیں، سوشل میڈیا پر پڑھیں، تو اسلام کو سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسلام کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک مدرسے کی ضرورت ہے اور ایک اچھے قابل استاد کی ضرورت ہے جو الف سے یا تک آپ کو تعلیم دے۔ اس طرح سے کسی کی بات سن کر یا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر کوئی بات سن کر یہ سمجھ لینا کہ یہی اسلام ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں اسلام نے انسان کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ انسان کی قدر، انسان کا احترام اور خون انسان کا احترام یہ صرف اور صرف اسلام میں ملے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا محترم بنایا ہے، قابل احترام۔ انسان کن کے امر ربی سے وجود میں آنے والی تمام کائنات کی تخلیق میں عمل سے بالکل جدا، قادر مطلق ایک اللہ تعالی کی ایک علیحدہ اور خصوصی تخلیق ہے۔ شاید میرا اردو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سب کے مالک نے، اللہ نے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی کے حکم سے انسان کو بنایا گیا، اسی نے انسان کو بنایا ہے۔ اور انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت ہی اچھا بنایا ہے، بہت پیارا بنایا ہے۔ اسلام انسان کا احترام سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں بنانے والے قادر مطلق اللہ تعالی مالک حقیقی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت اچھا بنایا۔ اب یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ انسان کو اچھا بنایا، انسان اچھا ہے، قابل احترام ہے۔ یہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور یہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور انسان کے سر پہ عزت
کا تاج رکھا، بلندی کا تاج رکھا، جس کو کہتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، کرمنا بنی آدم کا تاج، عزت کا تاج، آدمی بنایا اسے۔ اور پھر اس انسان کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے احترام، خون انسانیت پر کتنا غیر معمولی زور دیا ہے۔ چنانچہ ایک بار خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ تو خانہ کعبے کا طواف کرنا یہ بڑی عبادت ہے، مگر اس وقت میں آپ نے انسان کو یاد کیا۔ کہتے ہیں، فرمایا، یہ ابن ماجہ شریف میں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مشتمل کتاب ہے، جس کا نام ابن ماجہ شریف۔ فرمایا، اے کعبے، تو کتنا پاکیزہ ہے، اور تو کیسی خوشگوار تیری فضا ہے، کتنی پیاری، اور تو کتنا عظیم ہے، اور تو کتنا محترم ہے، لائق احترام ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ فرما کے اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اے کعبے، تو بڑا عظیم ہے، بڑا بلند ہے، بڑا محترم ہے، لائق احترام ہے، تیرا اونچا مقام ہے، کتنا خوشگوار ہے تو، لیکن اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو ایک مسلمان کے جان اور مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کوئی کسی کا خون بہائے، کوئی اپنے بھائی کا کسی کا خون بہائے، یہ اتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ فرمایا، خون کا احترام، جان کی حفاظت، اے کعبۃ اللہ، تیری شان اور عظمت بہت بلند ہے، مگر خون کا احترام، خون انسانی کا احترام، خون مومن کا احترام اتنا ضروری ہے کہ ایک شخص اگر کسی کی جان بچا لے، اس نے سارے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب کما لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کے جان و مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی خون کی حرمت کے سلسلے میں اپنے بلیغ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ وہ بھی حج کا موقع ہے، اور اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں، جتنے آپ کے ساتھی تھے، لوگوں، تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ تم پر حرام ہے کہ تم کسی کا خون بہاؤ، تم پر بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے اگر تم کسی کا خون بہاؤ گے۔ تم پر فرض ہے جان بچانا، کسی کو مال کا نقصان پہنچانا تم پر حرام کر دیا گیا۔ مالوں کی حفاظت کرو، جانوں کی حفاظت کرو، عزتوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا تو پھر تم کامل مومن نہیں ہو۔ عزت بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مسلمانوں ہی کی عزت بچاؤ، انہی کی جان بچاؤ، انہی کا مال بچاؤ، بلکہ فرمایا سارے لوگوں کی جان بچانا، مال بچانا، عزت بچانا تم پر ضروری ہے۔ دیکھو اب قرآن کیا کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، 5واں پارہ ہے، اور قرآن پاک میں کس طرح فرمایا گیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر ظلم مت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، خبردار ان کا دل مت دکھاؤ، ان کو اذیت مت پہنچاؤ، رشتہ مت توڑو بلکہ رشتہ جوڑو۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکین غریبوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی، ایک مسلمان کے پڑوس میں اگر ہندو بھی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے تو وہ بھی پڑوسی ہے، اور اس کی جان مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت کرنا بھی اس مسلمان پر ضروری قرار دے دیا گیا، قرآن نے ضروری قرار دیا۔ اور ایک پڑوسی، اس کی بھی ایک حد بتائی کہ پڑوس کتنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے آس پاس 40 گھر اس کے پڑوسی ہیں، اور پھر ان 40 گھروں کے پاس جو اور گھر ہیں وہ بھی پڑوسی، وہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی۔ اب پڑوسی کے بارے میں کیا کہا؟ پڑوسی کے بارے میں کہا والجار ذی القربى، کہ ان کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ اور یہی نہیں، والجار جنوبی، اور دور کے ہمسائے، دور کے پڑوسی جو قریب نہیں رہتے، دور رہتے ہیں، دور کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاوا کرو، یعنی ان کی جان مال عزتوں کی حفاظت کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے ساتھی، کربٹ کے ساتھی، اپنے ساتھی کے ساتھ۔ اب اپنے ساتھی میں جو اپنے دائیں بائیں اپنے ساتھی ہیں، تو اپنے ساتھی میں بیوی بھی ہے، اور اپنے یار دوست احباب بھی ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاوا کرو، ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا، ظلم کرنا یا ان کو ستانا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تو والصاحب بالجنب، یہاں جم کے معنی ہے پہلو، صاحب جم سے مراد ہے کروٹ یا پہلو کا ساتھی سے مراد، یا سفر کا ساتھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ کس دھرم کا ہو، سب کے حقوق بیان کیے گئے، تو وہ سفر کا ساتھی ہو، یا پیشے کاروبار کا ساتھی ہو، یا ساتھ میں پڑھنے والا، اسکول کالج میں ساتھ پڑھنے والا ہو، یا مسجد میں ساتھ عبادت کرنے والا ہو، یا ہم نشین یا بیوی ہے، بیوی بھی اپنے بستر کی ساتھی ہے۔ غرض کہ اس میں بہت سی قسم کے ساتھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ بچپن کا ساتھی بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ساتھی ہو، تو اگر تمہارے ساتھ کوئی اسکول کالج پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کوئی تمہارے ساتھ بزنس کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کوئی تمہارے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کسی کے ساتھ غداری کرنا تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں۔
فرمایا وابن السبیل، اور راہگیروں کی خبرگیری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ راہگیر، مسافر جو سفر میں چلتے پھرتے ہیں، راستوں میں چلتے ہیں، ان کو تکلیف مت دو۔ تکلیف دینے کے کئی طریقے ہیں۔ فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ راستوں میں کوئی رکاوٹ مت ڈالو، کوئی ایسا جام مت لگاؤ، کوئی ایسی تکلیف مت دو کہ راستے میں چلنے پھرنے والوں کو دکھ ہو، تکلیف ہو۔ چلنے پھرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کوئی اگر ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری کرو۔ اگر وہ بھوکے ہوں انہیں کھانا کھلاؤ، پیاسے ہوں انہیں پانی پلاؤ، اگر وہ غریب ہوں ان کی مدد کرو، اگر انہیں کسی سواری کی ضرورت ہے تو انہیں سواری پیش کرو، اگر وہ مریض ہیں یا ان کی کوئی مریضہ یا مریض ہے اس کی بھی مدد کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے باندی غلاموں سے بھی اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخور، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا، اللہ کو پسند نہیں، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والے، شیخی مارنے والے، مغرور، گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو صرف اپنی ہی بات کرتا ہے، کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا، غرور گھمنڈ کرتا ہے، اپنے مال پہ، دولت پہ، اکثریت پہ، اپنی طاقت پہ جو ہے وہ غرور کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ نہایت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے، جو دوسروں کے کام نہیں آتے، جو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو فساد کی بات کرتے ہیں، جو امن اور شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالدار کنجوس اور بخیلی کرتے ہیں اور مال کو بچا کے رکھتے ہیں اور غریبوں کو ستاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ ایسا کرنے والے بہت برے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا جو کنجوسی کریں، آپ اور اوروں کو مشورہ دیں کنجوسی کرنے کا، خود بھی مال غریبوں، بے بسوں، بے سہاروں پہ خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے نہیں دیتے، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہ چھپاتے ہیں، تو اللہ نے اپنے فضل سے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب۔ کافر اسے کہتے ہیں جو ان سچائیوں کا انکار کرتا ہے، جو سچائی کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ لو ہمیں گالی دے رہے ہیں، ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، بھائی کافر آپ کیوں بنتے ہو؟ کافر تو وہ ہے جو سچائی کو جھٹلا رہا ہو۔ سچائی کو مانیں گے تو یہ عربی کا لفظ ہے، کافر کا معنی چھپانا بھی ہے، کفر کا معنی چھپانا بھی ہے، اور انکار کرنا جھٹلانا بھی ہے۔ جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانے والا، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کی مدد کرنا، صرف مسلمانوں ہی کی مدد کرنا، کہا گیا مسلمانوں کی مدد کے لیے، مگر قرآن پاک میں پوری انسانیت کے خون کا احترام بتایا گیا، پورے انسانوں کی تحفظ کی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کا خون نہ بہائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو مالی نقصان نہ پہنچائیں اور کسی کا برا نہ چاہیں۔ کسی کے مذہب پہ انگلی اٹھانا، قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا، 30واں پارہ ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ اے کافرو تمہیں تمہارا دین، ہم اس میں کچھ نہیں بولے۔
تمہیں تمہارا دین، تم اس پہ چلو، اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اپنے اپنے دین پر چلنے کا، اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کا سب کو ادھیکار ہے، اور کسی کے مذہب کو برا کہنا اس سے بڑا تو کوئی پاپ ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا سبق، اور اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی۔